29ویں پارے کا نام تبارک الذی ہے۔ یہ سپارہ 22 رکوعات اور 11 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، معارج، نوح، جن، مزمل، مدثر، قیامہ، الدہر، المرسلات، یہ 11 صورتیں ہیں اور ہر صورت 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الملک ہے۔ یہ سورت 2 رکوع 30 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن ابو داود میں یہ حدیث آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی کتاب قرآن میں ایک صورت ہے اور وہ یہی صورت مراد ہے، سورۃ الملک، جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس صورت نے ایک آدمی کی شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں حقیقی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ زندگی اور موت کو اس اللہ نے پیدا کیا اس لیے کہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اسی اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اتنا خوبصورت انداز میں ان آسمانوں کو بنایا کہ ان میں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، اور پھر مزید یہ کہ اس آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، اور مزید یہ کہ ان ستاروں کے ذریعے حفاظت کا بھی کام لیا جاتا ہے۔ پھر جہنم اور جہنم میں ڈالنے والے نافرمان گروہ کا ذکر ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مختلف انداز میں ذکر کیا اور فرمایا آخر میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اگر وہ اللہ تمہارے پینے کا پانی اتنا گہرا کر دے کہ تم اسے حاصل نہ کر سکو تو پھر تمہارے پاس صاف اور شفاف پانی کون لائے گا؟ تو اللہ رب العالمین ہی لا سکتا ہے۔ تو نماز کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ صورت پڑھے اور اس آخری آیت کو پڑھے، سورۃ الملک کی آخری آیت کو پڑھے، تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین بھی کہے تاکہ سوال کا صحیح جواب آ جائے۔ پھر سورۃ القلم ہے۔ یہ 2 رکوع 52 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 68 ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت، ناموس کی حفاظت کا ذکر کیا۔ فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ سورت کے آغاز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان سے یہ سورت شروع کی۔ فرمایا، قلم اور اس کے لکھنے والوں کی قسم، اے حبیب، جن لوگوں نے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں، آپ کے لیے اپنے رب کے ہاں نہ ختم ہونے والا اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بلا شک و شبہ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگنے والے الزامات، عام قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جس پر الزامات لگیں وہ خود اپنی صفائی میں بولتا ہے، وہ خود اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، حبیب خدا محبوب خدا کی یہ شان ہے کہ جب ان پر کفار و مشرکین نے الزامات لگائے تو خود رب ذوالجلال خود رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی طرف سے کفار و مشرکین کو جواب دیے۔ اور یہی نہیں بلکہ جس شخص نے یہ الزام لگایا، یہ طعنہ دیا، اللہ رب العزت نے اسی صورت میں اس کے 9 صفات قبیحہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، ولید بن مغیرہ، وہ بے حد قسمیں کھانے والا، بے حد قسمیں کھانے والا، بے حد ذلیل، بہت طعنے دینے والا، چلتا پھرتا چغل خور، نیکی سے بہت زیادہ روکنے والا، حد سے متجاوز، سخت گناہگار، انتہائی بدخو اور نطفہ حرام، بد نسل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی عزت اور ناموس کی حفاظت بھی فرمائی اور آنے والی مخلوق کے لیے، نسل کے لیے ایک نمونہ چھوڑا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا، آپ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہتے ہیں، جو دیوانہ کہتے ہیں، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات قبیحہ پائی جاتی ہیں جو ان کے بڑے گرو ولید بن مغیرہ میں پائی جاتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے 9 جو صفات قبیحہ ہیں وہ اس صورت کے اندر ذکر کی۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، جنت نعیم ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مجرمین یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مسلمانوں جیسا سلوک ہوگا؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہماری تدبیر ان کے مقابلے میں بہت سخت ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے حبیب آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ یہ قرآن پوری دنیا میں پہنچنے والا ہے، قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا، اگرچہ دشمن اس کو ناپسند سمجھے۔ پھر سورۃ الحاقہ ہے، یہ 2 رکوع 69 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الحاقہ کا نمبر 69 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، قیامت جو کہ حقیقت کا روپ دھارنے والی ہے اور اعمال کو ان کے حقائق کے سامنے لانے والی ہے، وہ آ کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم فرعون، ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ پھر قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ خوش ہوں گے، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہمارا موت ہی سے خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے جہنمیوں کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ
باندھ کر دوزخ میں پھینکیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ان کا یہی نتیجہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کلام قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اس کو لانے والے جبریل امین ہے، یہ جن پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے، اور اس قرآن کے مخاطب کل عالمین ہیں، اور اس سے حقیقت میں فائدہ اٹھانے والے صرف متقین ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے جس کا نام بڑی عظمت والا ہے۔ پھر سورۃ المعارج ہے، یہ 2 رکوع 44 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس کو بتا دیں کہ کافروں کو جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ قیامت، وہ عذاب ضرور ایک دم آ کر رہے گی، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ یہ قیامت کو دور دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ قیامت کا یہ عالم ہوگا، لا يسأل حمیم حمیما، جگری دوست بھی ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، اور مجرم جو مجرم ہوگا وہ یہ خواہش کرے گا کاش وہ اپنی بیوی، اپنی بھائی اور اپنی اولاد، اپنا کنبہ، ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے بدلے میں دے کر وہ اپنی جان کو چھڑا لے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجرم عذاب الہی سے نہیں چھوٹ سکیں گے۔ انسان جب اس کو خوشحالی ملتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے، مگر جو نیک لوگ ہیں وہ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر مجرمین کی ذلت اور رسوائی کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی واضح طور پر دیکھی جا سکے گی۔ پھر سورۃ نوح ہے، یہ 2 رکوع 28 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ نوح کا نمبر 71 ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومک، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میرا کہا مانو، اور تم دنیا اور آخرت میں کامیابیاں پاؤ گے، لیکن انہوں نے کوئی نہیں سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی ہے لیکن وہ مجھ سے بھاگتے ہی رہے، اگر وہ میری دعوت پر عمل کرتے، توبہ کرتے تو ان کے لیے اللہ رب العزت اور بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دیتا، موسلا دھار بارش برساتا، رزق کی فراوانی کر دیتا، لیکن انہوں نے اپنے رب کی عظمت کا خیال نہ رکھا جس نے انہیں پیدا کیا ہے، جس نے ان کے لیے آسمان بنایا، چاند سورج بنائے، زمین سے نباتات اگائیں، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت و تبلیغ کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنے بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو کسی حالت میں بھی چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، تو اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس بدبخت قوم کی ہلاکت کی دعا کی، فرمایا عرض کی قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب روئے زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا وہ تیرے
بندوں کو گمراہ کریں گے اور بدکار فاجر ناشکری اولاد پیدا کریں گے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور نافرمان قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بخشش، اپنے والدین اور تمام مومنین مومنات کی بخشش کے لیے دعا فرمائی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ سورۃ الجن 2 رکوع 28 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے۔ سورۃ الجن میں جنوں کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیں کہ اگر تم مجھ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہو تو جنوں کی ایک جماعت قرآن سن کر مجھ پر ایمان لے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہمارا رب شان والا ہے، بیوی اور اولاد کے رشتے سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ کچھ انسانوں نے بیوقوفی اور جاہلیت کی، انہوں نے جنات سے پناہ چاہی، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جنوں سے افضل ہے، پھر بھی انسان نے جاہلیت یہ کی کہ اس نے جنوں سے پناہ طلب کی، تو اس وجہ سے جنوں کی سرکشی میں اور بھی اضافہ ہوا۔ اور کافر انسانوں کی طرح کافر جنات بھی ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ نے بتا دیا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ جب قرآن نہیں اترا تو یہ جنات آسمانوں کی طرف جاتے اور ملا اعلیٰ سے کوئی نہ کوئی چیز اچک کر لے آتے۔ جب قرآن اترا اللہ نے پہرے لگا دیے، اور جو بھی اوپر جاتا یہ ستارے شہاب ثاقب، شہاب مبین ان کا تعاقب کرتا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کرتا۔ جنات میں کچھ نیک ہیں اور کچھ برے۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب، وہی اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب کہ غیوب کا حقیقی ذاتی طور پر جاننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب وہی اللہ کی ذات ہے، وہ اپنے غیب پر ہر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ لیکن وہ اپنے جن بندوں کا رسول نبی کی حیثیت سے انتخاب فرماتا ہے، اس کو غیب پر جتنا چاہتا ہے ہگا بھی فرما دیتا ہے۔ اور اس صورت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ سورۃ المزمل یہ 2 رکوع 20 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ المزمل کا نمبر 73 ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اپنے محبوب کو نہایت ہی محبوبانہ انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے کپڑوں میں لپٹنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم قیام کریں یا اور کچھ اضافہ کر لیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ مفسرین کرام نے ترتیل سے مراد یہاں پہ تجوید لیا ہے کہ قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کے الفاظ کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اسی پر اجماع امت ہے، تمام کے تمام مکاتب فکر، تمام کے تمام ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کو صحت لفظی یعنی جو قرآن کے الفاظ کے مخارج ہیں اور جو صفات لازمہ ہیں ان کے مطابق
پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو صحت نفسی تجوید کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوب صحت نفسی کے ساتھ پڑھیں۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے اور بات بھی خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ آپ دن کو بڑے شدید مصروف ہوتے ہیں، اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور سب سے توڑ کر اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑ لیجئے۔ وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ التحیۃ والثناء، آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی اس عمل میں مشغول رہتے ہیں۔ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ آپ کے بعض ساتھی بیمار ہوتے ہیں، کوئی سفر میں، کوئی جہاد میں، اس لیے جس قدر ہو سکے تلاوت آسانی سے اختصار کے ساتھ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرتے رہیں۔ اللہ بخشنے والا ہے، وہی بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ پھر سورۃ المدثر ہے، 2 رکوع اور 56 آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو نہایت ہی محبوبانہ انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المدثر، اے میرے پیارے حبیب، کپڑے میں لپٹے ہوئے آپ پر ایک عظیم کام کا بار ڈالا گیا ہے جسے آپ انجام دینے کے لیے پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ بدلے کی خاطر احسان نہ کیجئے، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اور پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائیں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، چاند کی قسم اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیر دے اور صبح کی قسم جب وہ روشنی بکھیر دے۔ قیامت ایک بڑی آفت ہے، وہ انسان کے ڈرنے کی چیز ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اور وہ لوگ جن کے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ کامیاب ہوں گے۔ اور دوزخیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں دوزخ میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے، مسکینوں کو نہ کھلاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ پھر یہ کافر لوگ قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کہ یہ کافر لوگ قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے، رسول اللہ کے فرمان سے ایسے بھاگتے ہیں جس طرح کہ گدھا شیر سے بھاگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے والی کتاب ہے اور اللہ کی ذات ہی وہ اس چیز کی حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی سے معافی مانگی جائے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ پھر سورۃ القیامہ ہے، یہ 2 رکوع 40 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کر اس خام خیالی کی تردید فرمائی کہ وہ بوسیدہ ہڈیوں، بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ انسان کو وجود میں ضرور لائے گا۔ اس کے لیے ایسا کرنا ناممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں جس میں انسانی میں انگلیوں کے پورے نشانات
شناخت اور امتیاز کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور جو سائنس اس میں ترقی کر رہی ہے، سائنس ایجادات قرآن کی تعلیم کے قریب، حقانیت کے قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان پوروں کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر پیدا کرنے کی مکمل صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن یہ چہرے چمکدار ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کا نظارہ کریں گے۔ قیامت جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تو جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت جو میسر آئے گی وہ اپنے رب کا دیدار ہے، اور اپنے رب کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جنتیوں کو رب تعالی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ پھر آخر میں اس سورۃ قیامہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسان آخرت کا انکار کرتا ہے اور اس کو یہ خیال ہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کو اپنی ابتدا دیکھنی چاہیے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا ہم نے اس کو ایک ٹپکتی ہوئی پانی کی بوند سے نہیں پیدا کیا، پھر لوتھڑا، پھر جسم کی بناوٹ، اس کے بعد اعضاء کی بناوٹ، پھر جوڑے بنائے؟ کیا وہ خدا اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ سورۃ الدہر یہ 2 رکوع 21 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ ایک وقت وہ تھا جب یہ انسان کسی چیز کے ذکر کرنے کے قابل نہیں تھا، پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ابتدا ہوئی، اس کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی گئی کہ اس کو دیکھا جائے، یہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکرا ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے اے حبیب آپ پر قرآن حکیم اتارا ہے، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کرتے رہیں، کسی نہ گناہگار نہ شکرے کی بات نہ مانیں۔ اور پھر فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جب تک اللہ نہ چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، جب تک اللہ نہ چاہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات یہ 2 رکوع 50 آیات پر مشتمل، چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، بارش اور ہوائوں کا نظام یہ شہادت دے رہا ہے کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، قیامت ضرور قائم ہوگی، ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، اور رسولوں کی حاضری ہوگی، فیصلے کا دن ہوگا۔ غور کرو الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا، ایک مدت تک رحم مادر میں رکھا، پھر اندازے کے تحت تمہاری پیدائش ہوئی۔ یہ زمین ہے
جس کو ہم نے مردوں اور زندوں کو سمیٹنے کے لیے بنایا ہے، اس میں بلند و بالا پہاڑ ہیں، تمہاری پیاس بجھانے کے لیے چشمے اور دریا بہا دیے ہیں۔ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب ہوگا، ایسا سایہ ہوگا کہ اس کی آگ اور دھواں ان کو لگے گا اور ان کو اس کی طرف چلایا جائے گا۔ اس کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی، اور یہ وہ دن ہوگا، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، جس دن ہم سب لوگوں کو، اگلوں اور پچھلوں سب کو جمع کریں گے۔ سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع جو کہ 29ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، پرہیزگار جنت میں من بہاتی غذائیں اور مشروبات استعمال کریں گے، احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیں گے، اور مجرمین کا بہت برا حشر ہوگا، اس لیے کہ جب انہیں رکوع کرنے کا کہا جاتا تو وہ جھکتے نہ تھے، قیامت کے دن کو وہ جھٹلاتے تھے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے آ جانے کے بعد، اس معجزانہ اسلوب کی حامل کتاب قرآن کے آنے کے بعد، اگر تم ایمان کی روشنی حاصل کرنے سے قاصر ہو تو پھر تمہارے لیے ہلاکت اور تمہارے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب قرآن کے بعد کون سی کتاب آئے گی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟